الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن دے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب رحمان کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس رحمان نے ہمیں توفیق بخشی، ہم اپنے گھروں سے نکلے اور اللہ کے گھر میں آ گئے۔ یہ جو عمل ہوا ہے یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں، گفتگو میں، میں دو چار باتیں آپ کے سامنے توجہ کے لیے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کو حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر انسان کی جو زندگی ہے وہ دکھ اور سکھ سے عبارت ہے۔ ایک طرف دکھ ہے، دوسری طرف سکھ ہے، لیکن ان دونوں موقعوں پہ انسان کا رویہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رویہ یہ ہے، دکھ آ گیا، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، آزمائش آ گئی، مصیبت کی گھڑی آ گئی، بندہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اس کو اپنی ہوش ہی نہیں رہی۔ وہ واہ ویلا شروع کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، بد تہذیبی، بد کلامی شروع کر دیتا ہے، بیماری کو بھی برا بلا، ڈاکٹر کو بھی برا بلا، دینے والے کو بھی برا بلا، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ اور پھر اس کی شفا کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، تکلیف سے خلاصی کے لیے جو ہتھ کنڈا ہو سکتا ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تعویذ لینا پڑے، گنڈا لینا پڑے، کسی بابے کے پاس جانا پڑے، کوئی گریز نہیں اس کو۔ اور یہ رویہ رحمان کے بندے کا رویہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بندے کو جب کوئی تکلیف کی بجائے جب کوئی آسانی آتی ہے، جب خوشی ملتی ہے، تو خوشی میں وہ اترانا شروع کر دیتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میری دانائی، میری حکمت کام آ گئی، میری تعلیم کام آ گئی، آج یہ جو کامیابی مجھے ملی ہے میری دانائی اور حکمت کی وجہ سے۔ فخر کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں میں اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔
میں فلاں، میں یہ، میں وہ، یہ رویہ بھی رحمان کے بندے کا رویہ نہیں ہے۔ رحمان کے بندے کا رویہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آ گئی تو وہ رونے کی بجائے، چلانے کی بجائے، واویلا کرنے کی بجائے، بد کلامی، بد تہذیبی کی بجائے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اس کو سکھ مل جائے، خوشی مل جائے، تکبر نہیں کرتا، اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا کہ میری حکمت سے، میری دانائی سے، میری تعلیم سے، میں چونکہ باہر سے پڑھ کے آیا ہوں، میرے پاس جو معلومات ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہے، میں نہیں کرتا۔ وہ دکھ میں، سکھ میں اپنے رحمان کو یاد کرتا ہے۔ اور اس میں بھی ایک بنیادی نقطہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی کسی قسم کی آلاء ابتلا میں بندہ اس میں مبتلا ہو جائے، سوچنا یہ ہے کہ یہ مشکل گھڑیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں آتی کہاں سے ہیں؟ کون لے کے آتا ہے؟ آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سامنے سورہ بقرہ ہے، 2 پارہ ہے اور آیت مبارکہ نمبر 155 ہے۔ آپ بعد میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے میرے بندو، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، میرے بندو، یہ تکلیف کہیں اور سے نہیں آتی۔ نبلونکم، ہم آزماتے ہیں، بندو ہم تمہیں آزماتے ہیں، بشیء من الخوف، کبھی خوف دے کر، اور خوف کسی دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، کسی آنے والی مشکل گھڑی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی آفت کا، آزمائش کا، ابتلا کا، کوئی خوف بھی ہو سکتا ہے، مستقبل کا ہو سکتا ہے۔ یہ جو خوف کی صورتحال بنی، اللہ کہہ رہا کہ میں پیدا کرتا ہوں، کوئی اور نہیں۔ نمبر 1 خوف ہے، نمبر 2 من الجوع، بھوک مسلط کر دی میں نے، سب کچھ گھر میں موجود ہے، فراوانی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، گھر بھرے پڑے ہیں، تجوریاں بھری ہیں، خزانے ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ اچانک سارا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ سفید پوشی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتی، مجبور ہو گیا۔ گھر میں کھانے کو نہیں، کسی سے مانگ نہیں سکتا، اتنی بڑی پریشانی آ گئی۔ کون لے کے آیا اس بھوک کو؟ کس نے تجھے پیاسا کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ وہ کہتا ہے میں بھوک مسلط کرتا ہوں۔ اور قرآن پڑھتے جاؤ، تیسری چیز کیا ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، نقص من الاموال، مال میں کمی۔ مال ذمہ دار ہے، حویلیاں بھری ہوئی، جانور ہیں، مال و منال ہیں، کھیت ہرے بھرے ہیں،
زمیندار کسان اپنے کھیتوں کو دیکھ کر، تاجر اپنی تجارت کو دیکھ کر، انڈسٹریلسٹ اپنی انڈسٹری کو دیکھ کر، فیکٹری کا مالک اپنی فیکٹری کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اتنا مال میرے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور جب چلتا ہے تو یوں اطراء کے تکبر سے، فخر سے چلتا ہے، کوئی کمی کہیں نظر نہیں آتی۔ مال میں کمی ہو گئی، کاروبار اجڑ گیا، انڈسٹری اجڑ گئی، مقروض ہو گیا، لوگوں کا قرضہ دینا، کہاں اربوں کا کاروبار تھا، کہاں اب اس نے قرضہ دینا ہے لوگوں کا، مال ختم ہو گیا۔ وہ دانائی، وہ حکمت، وہ تجربے، وہ ٹیکنیک، کاروبار کی، تجارت کی، وہ سارے گر جو جانتا تھا، کوئی گر کام نہیں کرتا، سب مال ختم۔ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور چوتھی چیز وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی۔ گھر میں بہاریں لگی ہوئی، ماں باپ بھی زندہ ہیں، شادی ہوئی، بیٹے ہوئے، بیٹیاں، گھر میں بڑی فراوانی، اولاد، سارا گھرانہ بھرا ہوا، خوشحالی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ جس کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی، اس کو کون سی پریشانی ہوگی؟ اچانک پروگرام بنا، چلو جی بچوں کو ساتھ لے کے سیر پہ چلتے ہیں، بیوی ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں، سیر پہ چلے گئے، پہاڑی علاقے کی سیر، اب گرمیاں آ رہی ہیں، لوگ نکلیں گے، اتنا ادم مچتا ہے وہاں پہ، یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا امڑ کے بس اس مری کے علاقے میں آ گئی ہے۔ دیکھا نہیں پچھلے سال کیا ہوا ان سردیوں میں؟ سیر پہ چلے گئے، زیادہ پیسے آئے دبئی نکل گئے، اس سے زیادہ پیسے سنگاپور چلے گئے، آگے چلے گئے کینیڈا، امریکہ، جتنے پیسے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کسی طرح توجہ نہیں، جا رہے ہیں۔ اچانک خبر آتی ہے، پورا خاندان جاں بحق ہو جاتا ہے۔ سوچنے بیٹھ گئے، گاڑی کا ٹائی راڈ کھل گیا، ریل پٹڑی سے اتر گئی، جہاز کا پائلٹ، اس کو کیا ہوگا، اس نے نشہ کر لیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ تیرے اپنے ہیلے ہیں، تیرے اپنے سارے معاملات ہیں، ذرا غور کر، کون لے کے آیا؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تیری جانوں کی کمی کس نے کی ہے؟ تھوڑا پانی، پیچھے بوڑھے والدین رونے کے لیے رہ گئے، چاہیے تو یہ تھا خود بھی اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتا۔ بوڑھے والدین اپنے کندھوں پہ اپنے جوان بیٹے کے جنازے اٹھا رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ اپنی آل کے پوتوں کے نواسوں کے جنازے بھی اٹھا رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے سارا کچھ؟ بس یہی بات توجہ کی ہے، یہی بات توجہ کرنے والی ہے۔ پھر فرمایا وہ ثمرات، پانچویں چیز فرمائی وہ ثمرات، پانچ چیزیں اللہ نے بیان کی یہاں پہ: خوف، بھوک، مال میں کمی، جانوں میں کمی، رشتوں میں کمی، بیٹے چن گئے، بیٹیاں چن گئیں، بھائی چن گئے، بہنیں چن گئیں، اور پھر وہ ثمرات، رزق میں، ثمرات میں پانی بھی ٹھنڈا زیادہ، مکس پانی، ثمرات، لہلہاتے کھیت، باغ بھرے ہوئے، پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں،
جب اپنے لمبے چوڑے باغات کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اچانک ایک آندھی آئی، وہ سارا باغ کدھر گیا؟ کس نے چلائی آندھی؟ کس نے اجاڑا تیرا باغ؟ یہی ایک بات ہے سوچنے والی۔ آواز آئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کوئی اور نہیں، ہم آزماتے ہیں۔ جب پتہ چل گیا کہ اللہ آزماتا ہے، پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ جب پتہ چل گیا کہ آزمائش مصیبت اس کی طرف سے آئی، پھر کرنا کیا ہے؟ یہ بھی بھائی قرآن سے پوچھنا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن سے پوچھو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہیں نہیں جانا، کسی کے پاس تیرے غموں کا علاج نہیں۔ تیری مصیبتوں کا علاج، تیرے غموں کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ ایک جملہ تو نے کہنا ہے، اللہ یہ مال تیرا تھا، یہ گھر تیرا تھا، یہ رزق تیرا تھا، یہ باغ تیرے تھے، یہ انڈسٹری تیری تھی، یہ جو میرے رشتے بنائے سارے تو نے بنائے، تیرا جب چی جہاں تو لے گیا۔ ایک وقت آئے گا کہ میں بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ یہ ہے سوچنے والی بات۔ اور فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑے اجر رکھے ہیں۔ اللہ اس کی کوئی مثال بھی ہے کہ صبر کس طرح کیا جاتا ہے؟ اللہ سے پوچھا، اللہ کوئی مثال بھی اس کی ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا قرآن پڑھ، میرا قرآن پڑھ، تجھے پتا چلے کہ صبر کس طرح کیا جاتا ہے۔ قرآن میں تذکرہ کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے جب اپنے خلیل ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پورا کیا۔ ہر آزمائش میں اللہ نے کہا، ابراہیم ابھی سنبھلا نوجوان، اللہ نے کہا ابراہیم میری توحید سنا۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں گل کرنی بڑی مشکل ہے، انہوں نے پتا ہوتا ہے اسی جو کچھ ہے گیا، باہر والوں تو نہیں نا پتا، گھر والوں نے پتا ہے، گھر والوں کو سارا پتا ہوتا ہے۔ اپنے گھر سے شروع کر، اللہ میں گھر میں کیا سناؤں؟ اللہ نے کہا جا سنا، میری توحید کا سبق دے، شرک سے روک، بت پرستی سے روک۔ اللہ میرے گھر میں تو خداؤں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، میرے تو گھر میں خدا تیار ہوتے ہیں، میرا ابا خود اپنے ہاتھ سے خدا تیار کرتا ہے، کوئی کرسی بناتا ہے، کوئی سائیکل بناتا ہے، کوئی موٹر سائیکل بناتا ہے، کوئی میز بناتا ہے، میرا ابا خدا بناتا ہے۔ اور مشرکو تمہاری مت کیوں ماری جاتی ہے؟ کس طرح تمہارا ضمیر، تمہارا ذہن گوارا کرتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو پیش کیا جائے؟ کس طرح تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے؟ اللہ وہ تو گھرانہ ہی سارا ایسا ہے۔ اللہ نے کہا خلیل ابراہیم یہی تو تقاضا ہے میرا، اپنے باپ کو جا کے بتا۔ گئے گھر میں، ما حاضی تماثیل التی انتم لا عاقفون، اے بابا جان، اے والد گرامی، یہ کیا مورتیاں بنا رکھی ہیں، یہ کیا بت تم نے گھڑ رکھے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ وانتم لا عاقفون، اور خود ہی وہاں ڈھیر ہو جاتے ہو۔
اپنے ہاتھوں سے بنایا رکھا اور خود ہی سامنے، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، مجھے سب کچھ دے دے، نفع بھی دے دے، بیٹے بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، انڈسٹری بھی چلا دے، فیکٹری بھی چلا دے، کاروبار بھی چلا دے، مجھے ایم پی اے بھی بنا دے، ایم این اے بنا دے، مجھے وزیر اعظم بنا دے، صدر بنا دے، سارا کوئی یہیں سے لینا ہے؟ ابراہیم ایک اور کام کر، اللہ میں حاضر، اپنے علاقے کے جتنے تیرے چودھری ہیں نا، مغل، سیٹھ، نواب، سب کو جا کے میری توحید کا پیغام دے۔ اللہ میں کیا پیغام دوں؟ انہوں نے تو ایک کوٹھا بنایا ہوا ہے، حویلی کوٹھا، اس میں سارے بت انہوں نے سجا کے رکھے ہیں، ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، ایک بڑا ترتیب وار رکھے ہوئے ہیں، یہ بت اس کام کے لیے، یہ بت اس کام کے لیے، خدا اس کے لیے، خدا اس کے لیے۔ کیسی تیری عقل ہے؟ اور پھر اور سنو، کھانے لے کے آتے ہیں اور لا کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جب دے کے چلے گئے، جو پیچھے بیٹھے نا محافظ مجاور، وہ کھانا شروع کر دیں، نام ان کا پیٹ تیرا۔ یہ کیا سسٹم ہے بھائی؟ کیوں ان کے نام کا کھاتا ہے؟ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ سامنے پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک دن ساری قوم نے اپنے قومی تہوار، ان کا میلہ، قومی تہوار، وہاں چلے گئے۔ ابراہیم کو موقع مل گیا، اندر چلے گئے، کلاڑا ہاتھ میں یوں پکڑا ہوا۔ اس وقت جدید ہتھیار یہی تھا، کلاشن کو تھی نہیں، اگر ہوتی تو ابراہیم ضرور لے کے جاتے۔ کوئی اسلحہ، سب سے جدید اسلحہ یہی تھا، کلاڑا ہاتھ آیا ان کے۔ اندر گئے، سامنے کھانے پڑے ہوئے، دسترخوان لگے ہوئے، سامنے پلیٹیں پڑے، اور کھاتے کیوں نہیں؟ مرنے ہو، کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ، کھاؤ نہیں تو میں آج مار دوں گا تمہیں۔ انہوں نے کیا کھانا تھا؟ ایک طرف شروع ہو گیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا پیٹ چاک کر دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وڈے خدا، خدا کو کون مار سکتا ہے؟ خدا کے سامنے ہے کسی کی جرت؟ یہ جو کٹ گئے، جو مر گئے، جو ٹوٹ گئے، یہ خدا نہیں، یہ ڈھنگوسلے ہیں، یہ بہانے ہیں، یہ ہیلے ہیں کھانے کے سارے، سب کو توڑ کے رکھ دیا، اور کلاڑا اٹھایا تو بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا۔ حکمت ہے ابراہیم کی، ابراہیم بڑے سیانے تھے۔ اللہ نے ایسے ہی تو نہیں اپنے بندوں کا انتخاب کر کے اتنا پیارا اور عظیم پیغمبر بنا دیا۔ بڑے کی ان کندھے پہ جب رکھا نا تو آپ خود باہر نکل گئے۔ واپس آئے، انہوں نے جب تہوار منا لیا، کہنے لگے چلو خوشیاں منا لیا، جا کے بابوں کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا خوشیاں کا۔ یہ خوشیاں بابے دیتے ہیں، بابوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب گئے دیکھے تو حال ہی سب کا برا ہوا، ٹوٹے پڑے، سارے گرے پڑے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ ہمارے مشکل کشاؤ، ہمارے حاجت رہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ ایک ایک لفظ میں حکمت ہے، ایک ایک لفظ میں دعوت ہے، ذرا غور تو کرو۔ کون کر گیا؟ ایک جو پیچھے کھڑا اس نے کہا، وہ جو بڑا ہے نا جس کے کندھے پہ پڑا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو انہیں کیوں مارا ان سب کو۔ وہ کہنے لگے کہ بڑا ضرور ہے لیکن اتنی ہمت نہیں کہ کسی کو مار سکے، بڑا ضرور ہے لیکن اتنی ہمت طاقت نہیں کہ کسی کو مار سکے۔ یہ کام کسی اور کا ہے، یہ کام اس کا جو کسی سے ڈرتا نہیں، جو جس قبرستان سے مرضی درخت کاٹ لے، ٹہنی توڑ لے، مسواک بنا لے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس کا کام ہے۔ کون ہے وہ؟ یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، نوجوان ابراہیم، جذبے بڑے، حکمت بڑی، عقل بڑی، شعور بڑا۔
جب آئے ہاں بھائی ابراہیم کیا کیا؟ کہنے لگے میں نے کیا کرنا ہے، ان سے پوچھو۔ اور مرنے ہو بتاؤ، اور ٹوٹ کے گرنے والوں بتاؤ تمہیں گرایا کس نے، تمہیں توڑا کس نے، تمہیں کاٹا کس نے، تمہاری یہ حالت بنائی کس نے، بتاؤ ذرا۔ اور لوگوں کے جو مسئلے حل کرتے ہو اپنے تو دسو، اپنا پتہ نہیں تو لوگوں کی مشکل حل کرن رہے۔ ایک بولا، کہنے لگا ابراہیم یوں، تمہیں تو پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں، پھر یہ سارا ڈھونگ تم نے کیوں رچایا ہے، یہ سارے ڈھنگوسلے کیوں بنائے ہیں، کس لیے؟ ابراہیم یہ بھی ہو گیا، ایک کام اور کر، یہ تو چھوٹے چودھری نے، ایک بڑا چودھری ہے، اس کو بھی ہمارا پیغام دے توحید کا جا کے۔ وہ ایسا چودھری ہے کہ اس کو اقتدار ہم نے دیا، اختیار ہم نے دیا، بڑی کرسی پہ ہم نے بٹھایا، جب بیٹھ گیا بڑی کرسی پر اور جب اقتدار مل گیا، بس ان گزارا ہو جائے گا، اختیار بھی مل گیا، اقتدار بھی مل گیا، بڑی کرسی بھی مل گئی، طاقت بھی مل گئی، لوگ سلامیں بھی کرنے لگے، سلوٹ بھی کرنے لگے، پہچان بھی ہو گئی۔ اب اپنی اوقات بھول گیا، کہنے لگا میں عام بندہ تھوڑا ہوں، میں ہوں، اور میں ہوں۔ ارے شیطان جب تیری میں نکلی تیرا باقی کچھ نہ بچا، سب کچھ ختم۔ کہنے لگا میں عام بندہ نہیں، میں تو بڑی منفرد چیز ہوں، بلکہ میں تم سب کا مالک ہوں، مجھے خدا کہو، میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، دعوت دی، گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، لاجواب ہو گیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا۔ جب لاجواب ہو گیا دلیل باقی نہ رہی، پھر لڑنے پہ آ گیا، پھر مرنے مارنے پہ آ گیا۔ کہنے لگا میں نہیں چھوڑوں گا، اگر تو رہے گا تو میں نہیں رہوں گا، میں تو تب رہوں گا جب تجھے مار لوں گا، کر لے بھی کوشش۔ کیا کر لے گا؟ میں اتنا بڑا الاؤ جلاؤں گا آگ کا، کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، بہت بڑی آگ جلا لگ کر کے دیکھ لے بھائی، جس نے مجھے بھیجا ہے نا وہ اتنا طاقتور ہے کہ مجھے خروش نہیں آنے دے گا۔ میں اپنی طاقت پہ نہیں، میں اپنے بھیجنے والے کی طاقت پہ بول رہا ہوں، میں اس کے سہارے پہ بول رہا ہوں، میں ان امیدوں پہ چل رہا ہوں۔ تو جتنی مرضی کوشش کر لے میرے جسم میں خروش تک نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ بچایا بھی رب نے، بچایا نا۔ یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو نے ہمیشہ جلایا ہے، تو نے ہمیشہ جلا کے راکھ کیا ہے، لیکن میرے بندے کو ایک ہلکی سی خراش بھی نہ آئے، تپش بھی نہ لگے، اور ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈی بھی اتنی کہ ٹھنڈ بھی نہ لگے، نہ تپش لگے نہ ٹھنڈ لگے۔ میرے بندے کا احترام کر، تاکہ آنے والی دنیا نسلیں یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کو بچانے پہ آئیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ابراہیم یہ بھی ہوگا، ایک کام اور کر، اللہ حکم کر، بیوی تیری، بچہ، اللہ چھوٹا سا ہے وہ تو دودھ پیتا ہے، اس بچے کو لے جا، بیوی کو بھی لے جا، بڑھاپے میں اپنے ساتھی کو لے جا، جا کے جنگل میں چھوڑا۔ توحید والو، حدیث والو، سنت کو ماننے والو، ذرا تصور تو کرو،
80-85 سال کی عمر میں اپنی بیوی کو، اپنے دودھ پیتے بچے کو جنگل میں چھوڑ آنا، یہ صرف اور صرف ابراہیم خلیل کا کام ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ بھی کر دیا۔ اب ایک اور قربانی دینی ہے۔ ابراہیم ایک اور قربانی دے۔ اللہ کیا تیرے بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ 14-15 سال ہو گئی ہے، ابھی اگلے سال ماشاءاللہ داڑھی بھی آ جائے گی، مونچھ بھی آ جائے گی، میرے برابر کھڑا ہوگا، جوان بیٹا، 1 سال کی تو بات ہے۔ ابراہیم اس نو عمر دہلیز شباب پہ قدم رکھنے والے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے چھری سے ذبح کر کے دکھاؤ، میں پھر مانوں گا تیری قربانیوں کو۔ اللہ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ ابراہیم بہت بڑا کام ہے۔ اپنے بیٹے سے ذرا پوچھ لیں، بیٹے کو کہا، بیٹا کہتا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے بابا جان، اگر تو صبر کا مظاہرہ کر سکتا ہے، اگر تو اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں چھری پکڑے، تو میں قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ اللہ بھی اسی لیے کہتا ہے فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے۔ لیکن ایک جملہ ذرا یاد رکھیے گا، ابراہیم خلیل نے اتنی قربانیاں دی ہیں نا، کبھی رب سے گلہ نہیں کیا، کبھی رب سے شکوہ نہیں کیا۔ یہ ہے دوستی۔ دوستی یہ نہیں کہ روز ہی بندہ گلہ کرتا، تو میں نے مار دیتا، فلاں کرتا، یہ کرتا، نہیں نہیں نہیں، خدمت کرتے جاؤ، محبتیں کرتے جاؤ۔ محبت کا صلہ مانگو نہیں، محبت کرتے جاؤ، محبت کرتے جاؤ، اتنی کرو کہ اپنے دوست کو محبت کا مقروض کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام بیمار پڑتے ہیں، کہا کون بیمار کرتا ہے؟ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ ابراہیم نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا کہ میرا اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، کہا فَإِذَا مَرِضْتُ، جب بیمار میں پڑتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا وہ دیتا ہے۔ بیمار میں ہوتا ہوں، اللہ نہیں، اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا گلہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ صبر۔ اللہ نے کہا ایک مثال تو سن لی ہے، پڑھ لی ہے، ایک اور مثال بھی ذرا دیکھ۔ میرے نبی ایوب کا کبھی قصہ سنا ہے تم نے؟ پڑھ قرآن میں، میرا نبی، میرا صابر نبی، صبر کرنے والا نبی، میں نے اس کو بیمار کر دیا، بیماری لمبی ہو گئی، بیماری لمبی ہو گئی، رشتہ دار چھوڑ کے جانے لگے۔ دوست سارے سکھ کے ہوتے ہیں، دکھ کا کوئی نہیں ہوتا، دکھ کا سانجھی کوئی کوئی ہوتا ہے۔ سب چھوڑ گئے، مال بک گیا، گھر اجڑ گیا، باغات اجڑ گئے، اور خود چارپائی پہ پڑے پڑے، چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو گئے، نائف، کمزور، ہلا نہیں جاتا، اور جسم پہ زخم ہی زخم ہیں۔ ایک بیوی رہ گئی، ایک بیوی، وہ بھی بڑی صابرہ تھی۔ صابر کے ساتھ بیٹھنے والی بھی تو کچھ صابرہ ہی ہوگی نا۔ ایوب نبی نے ساری زندگی رب سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بیمار کیوں کیا ہے، بیمار کیا تو شفا دے دے، یہ بھی کبھی نہیں کہا۔ ایک دن بیوی نے، اللہ میرے سرتاج کی بیماری بڑی لمبی ہو گئی، اب تو اس کو شفا دے دے، اللہ تو نے بیمار کیا، اب شفا بھی تو دے دے۔ ایوب نبی کو غصہ آیا،
میری بیوی تو نے میرے رب کے سامنے گلہ کیوں کیا ہے؟ جب میں نے نہیں کیا تم نے کیوں کیا؟ ناراض ہو گئے، بیوی سے ناراض ہو گئے کہ تو نے کیوں رب سے گلہ کیا ہے؟ میں کبھی اپنی زبان پہ حرف شکایت نہیں لا سکتا، میرا اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا کرم ہوا، جب اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے اپنے ایوب صابر نبی کو کہا، اے میرے نبی، اے میرے ایوب، اے میرے صابر بندے، ارکض برجلک، اپنے پیر کو زمین پہ مار، اس سے تو ہلا نہیں جاتا، بیماری اتنی زیادہ وہ پیر کیسے مارے گا؟ اللہ میں کیسے پیر اٹھاؤں؟ کہا ارکض، کہا پیر اٹھتا نہیں ہے، کہا تو ارادہ کر، تو صرف ارادہ کر لے، ہم سمجھیں گے کہ تو نے پیر مار دیا، تو ارادہ کر لے بس، ہم سمجھیں گے تو نے پیر مار دیا۔ پھر دیکھ، اور چشمے پھوٹے، اور اللہ نے کہا میرے ایوب یہ پانی صاف بھی ہے، شفاف بھی ہے، میٹھا بھی ہے، اس سے غسل بھی کر لے اور پی بھی لے۔ اور پھر دیکھ رب کی رحمت کی برکھا کس طرح برستی ہے، جو کچھ بچھڑا تھا وہ سب واپس آ گیا، جو چھنا تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ کہا صرف اتنا نہیں بلکہ میں نے وہ ساری نعمتیں 2 گنا کر دی ہیں۔ یہ ہے صبر کی مثال، یہ ہے صبر۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں رب کی شکایت کرنے، اللہ بھوکے مر گئے ہیں، اللہ بتا کچھ نہیں، اللہ ایک ہی ہو گیا، یاری تو نہ ہوئی، پھر چھولا نہ وڈ ہویا گیا، اس سے دوستی کرنی ہے، خلیلی کرنی ہے، پھر دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ، پھر صبر کے ساتھ۔ سنا نہیں پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور فرمایا مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، مومن بندے کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اتنا عجیب اور اتنا شاندار ہے کہ جب اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر کرتا تو اجر ملتا ہے۔ خوشی آئی، آسانی آئی، نعمت ملی رب کی، رب کا شکر ادا کیا، شکر کیا، پھر اجر ملا۔ اور مسلمان بندے تیرا تو معاملہ ہی بڑا شاندار ہے، تو صبر کرے اجر ملے، تو شکر کرے پھر بھی اجر ملے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی زوجہ مکرمہ ہیں، نبی نبیوں میں عظیم ہیں، اور عظیم نبی کا کوئی ساتھی غیر عظیم نہیں ہو سکتا، نبی کی بیوی کوئی غیر عظیم نہیں ہو سکتی۔ ظالموں نے نبی کی بیوی پہ الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بڑی پریشان ہوئی۔ آپ نے اپنے سرتاج آقا مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کی طرف دیکھا کہ وہ میری صفائی دیں گے، لیکن وہ تو تب بولیں گے جب رب کی اجازت ہوگی، وہ تو اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے تو آج تک کوئی کلمہ اپنی مرضی سے بولا ہی نہیں ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، خاموش رہے۔ جب اتنی بیگانگی دیکھی، سیدہ عائشہ کہنے لگی میں پھر اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آقا پھر بھی خاموش رہے۔ اہل توحید، اہل سنت بھائیوں، وہ کیا منظر ہوگا، کیا گزری ہوگی
وہ کیا بے قراری ہوگی، کیا بے چینی ہوگی، سیدہ عائشہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب لڑکھڑاتے قدموں سے چل کے اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہوں گی. واپس گئیں، اماں کے گلے لگ کے رونے لگیں. اماں بھی خاموش ہیں، بابا بھی خاموش ہیں. جب صادق نہیں بولے، جب صدیق نہیں بولے، پھر صدیقہ کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا. سجدے میں گر گئی، روتے روتے سجدے میں گر جاتی، سجدے سے اٹھتی پھر روتی پھر سجدے. سجدے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. کئی روز گزر گئے، بالآخر اللہ نے جب اپنی بندی کے صبر کو دیکھا، پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میری صابرہ بندی کی تم جا کے صفائی دے کے آؤ. جبریل آئے اور آ کے اعلان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتلایا کہ اے میرے نبی، لوگوں کو کہو کہ جب تم نے سنا تھا کسی نے بہتان لگایا تھا، کسی نے الزام لگایا تھا، تم سنتے ہی کیوں نہ بول اٹھے، ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم. اللہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت لے کے چلے گئے اپنے سسرال میں. خوشخبری لایا ہوں. اماں جان بیٹی کو کہتے، بیٹی اٹھو، اپنے سرتاج کی آقا کی ان کا شکریہ ادا کرو. عائشہ سجدے سے اٹھی تھی، پھر سجدے میں گر گئیں. میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں. صبر انسان کو طاقتور بناتا ہے، صبر انسان کو عظیم اور مضبوط بناتا ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو تم طاقت حاصل کرو، مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے جب کبھی پریشانی ہوتی نماز پڑھنا شروع کر دیتے. سانو پریشانی ہوئے سب تو پہلے نماز چھڑنے، مسیتے نہیں جانا. کیوں ہے؟ میرا سر نہیں اٹھتا پیا، مینو تکلیف ہو گئی. اس تکلیف میں نماز پڑھ، تیری تکلیف ختم ہو جائے گی. اپنے آقا کی سنت پہ عمل کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف آتی نماز پڑھنا شروع کر دیتے، تکلیفیں رفع ہو جاتی. آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کا سرور، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا قرار نماز میں ہے. اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے انعامات کے آخری بات میں کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. جب نیک بندہ، صابر بندہ، شاکر بندہ دنیا سے جائے گا، جانا تو ہے نا، اسی منیے تو پھر بھی جانا، تو نہ منیے پھر بھی جانا. انہیں لے جانا، انہیں ساڑی مرضی نال سانو کلیا نہیں تے لے جان لگیا کیڑی ساڑی مرضی پوچھنی. لے جانا اس نے جب اس کا جی چاہے گا، جب اس کے فیصلے ہوں گے. جب جانے لگے گا شاکر، صابر، نمازی، پرہیزگار، قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، روزے رکھنے والا، قیام کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، رشتوں کا خیال کرنے والا، چھوٹوں بڑوں کا خیال کرنے والا، ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے والا، سارے حقوق پورے کرنے والا دنیا سے جائے گا. اللہ کریم اپنے اس بندے کے لیے جو بندہ رب پہ راضی ہے، جو مطمئن ہے، جو بے قرار نہیں، جس کے دل میں قرار اور سکون ہے، اس بندے کے لیے اللہ 2 فرشتے بھیجے گا جو نزع کے وقت جنت کے کھانے لے کے آئیں گے، جنت کے گلدستے لے کے آئیں گے. کیا موج ہوگی، ذرا تصور تو کرو. کوئی دنیا کی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کا منصب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی اقتدار اور اختیار والی بات اور منصب عہدہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور فرشتے کہیں گے بندے کو
یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے قرار پانے والی روح، اے سکون پانے والی روح، نکل یہاں سے، چھوڑ دے دنیا فانی کو، اس ڈھانچے سے، اس جسد خاکی سے باہر آ جا۔ باہر آ کے کیا کرنا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس چلی جا، تو بھی راضی، تیرا رب بھی راضی۔ ایک انعام اور بھی ہے، آمین، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا لے، اللہ ہمیں بھی وہ موقع عطا کرتے، اللہ ہمیں بھی ان مہربانیوں سے نواز دے۔ ایک اور انعام اس کے ساتھ ہے، صرف رب کے پاس نہیں جانا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں چلی جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اللہ وہ کون ہے؟ اللہ وہ کون ہے؟ اللہ نے کہا میرے قرآن سے پوچھ، میرا قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، میرے نبی، میرے صدیق، میرے شہید، میرے صالح، میرے نیک بندے، اور کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی رفاقت، کوئی سنگت، کوئی معیت، کوئی ساتھ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارے بھی نصیب میں کر دے، اللہ ہمیں بھی وہ موقع، عظیم موقع عطا کر دے۔ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، میں جب بھی آتا ہوں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو دے کے جاتا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھنا تحفہ ہے۔ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ، نفس مطمئنہ سنا ہے نا؟ تؤمن بلقائک، ترضی بقضائک، وتقنع بعطائک۔ اللہ مجھے ایسا نفس مطمئنہ عطا کر دے جس کا ایمان ہے کہ تیرے ساتھ ملاقات ضرور ہوگی، جو تیرے فیصلوں پہ راضی ہے، اور جو تیری عطاؤں پہ قناعت کرتا ہے، ایسا نفس مجھے عطا کر دے۔ یہ یاد کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بندہ بنا لے جو مشکلات میں چلانے کی بجائے صبر کرے، اور خوشی آ جائے تو خوشی اب جب منائیں تو اس وقت ایسی منائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بندے بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔